बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। महरिंग बलोच एक मरतबा फिर लोगों को लेकर सड़कों पे आ गई हुई है। नवाज शरीफ ने बलूचिस्तान के मसले का हल पेश कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में दो नए जज जा रहे हैं। वजीरों मशीरों की तनख्वाहों में इजाफा हो गया और कहते हैं 188% इजाफा हो गया है। दूसरी तरफ 6,000 लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। बहुत सारे मौजूद हैं जिन पे आज बात करनी है। और फिर बैंकों से पैसा निकलवा लिया है। स्टे आर्डर जारी किए हुए थे अदालतों ने, वो स्टे आर्डर खत्म हो गए हैं और 34 अरब रुपए जो है वो 4 हफ्तों में सरकारी खजाने में चला गया बैंकों की तरफ से। ये विंडफॉल कोई टैक्स था। ये टैक्स क्या होता है इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक और खबर है। कई दिनों से सोशल मीडिया पे ये खबर चल रही है, क्लिप चल रहे हैं और मेरी सुई जो है ना इसी में फंसी हुई है। एक मौलाना साहब हैं जनाब आजाद जमील साहब, वो एक टीवी के प्रोग्राम में आते हैं। ये जो रमजान ट्रांसमिशन नहीं होती, वो प्रोग्राम है और उसमें वो आते हैं, आके वसाइब बताते हैं, फार्मूले देते हैं। लेकिन एक चीज जिसने मुझे मजबूर किया है कि ये मैं विलाग करूं, वो जनाब ख्वाब सुनाते हैं। एक बंदा फोन करता है उन्हें और वो टेलीफोन पे वो एक ख्वाब सुनाता है। पहले तो उनका एक जो क्लिप है बड़ा वायरल हो गया हुआ है, वो देखें जनाब। वो ये फरमा रहे हैं मौलाना साहब कि जनाब आपके घर का बिल, अगर बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है ना, परेशान है आप, तो मैं आपको एक वजीफा बता रहा हूँ, वो वजीफा आप कर लें तो आपका जो बिल है वो बहुत कम आएगा। और वजीफा वो क्या बता रहे हैं, वो कहते हैं आप शहादत की उंगली के साथ आप मीटर पे ना जम जम लिख दें और ये महीने में 2 मरतबा करना है। 15 दिन बाद दोबारा एक दफा लिख दें, फिर 15 दिन बाद दोबारा लिख दें, आप देखेंगे। और वो बड़े यकीन के साथ ये बात बता रहे हैं। वो देखिए जरा वो क्या कह रहे हैं, वो नुस्खा कैसे बता रहे हैं। तो एक वजीफा है, आपने शहादत की उंगली से मीटर पे जाके लिख लेना है जम जम। मुझे समझ नहीं आ रही मौलाना साहब, ये जो सरकार का रेवेन्यू है, वापडा का रेवेन्यू है, इसमें कमी क्यों करना चाह रहे हैं। जनाब ये वजीफा लिख दिया जाए और लोगों के बिल जो है वो मीटर जो है वो रुक जाएंगे। अच्छा जना खादियाँ गाजरा टेढ़े उन्होंने पीड़, ये वजीफा जो है वो जो करेंगे और फिर इस खुशफहमी में कि जनाब मौलाना साहब ने कह दिया जनाब बिल नहीं आएगा, बहुत कम आएगा, तो वो बिजली का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे और फिर महीने बाद जब बिल आएगा और पहले से भी ज्यादा आएगा, तो फिर मौलाना साहब ने जो फरमाया है इस पे उनका जो अंधा एतकाद है, एक तो वो टूट जाएगा। दूसरी बात यह है कि ये मजहब के हवाले से बात करते हैं। जम जम, रुक रुक, आबे जमजम, उसी के मेरे ख्याल इन्होंने तनाजर में ये लफ्ज जो है ये इन्होंने जनाब एक शुद्धनी छोड़ी है कि जनाब जमजम लिख दिया जाए मीटर पे। तो जनाब ये अगर इसी तरह वज़ाइफ के साथ दुनियावी मामला चलने हों तो फिर जनाब ये क्या ज़रूरत है हुकूमतें बनाने की, हथियार बनाने की, जंगें लड़ने की, जिहाद की क्या ज़रूरत थी किसी मौके पे। और फिर अब ये ट्रेनें और ये गाड़ियां और ये सड़कें, इनकी क्या ज़रूरत है। ये तो ये भी कहते हैं ना कि जनाब फलां साहब जो हैं वो इतने साहब कमाल थे कि जनाब वो उड़ के एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाया करते थे। तो फिर वही वज़ाइफ जो है वो बता दिया जाए। वैसे तो कुरान और हदीस के हवाले से बहुत सारे वज़ाइफ हैं, बहुत सारी दुआएं हैं जिनके बारे में मुजर्रब दुआएं समझा जाता है, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो ऐसी दुआएं हैं जिन पे वो मांगी जाए तो कबूलियत होती है, अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। और दुआ के बारे में तो ये भी है कि क़यामत वाले दिन वो लोग जिनकी दुआएं दुनिया में कबूल नहीं हुई वो बड़े खुश होंगे, क्योंकि उसका अजर जो है वो उन्हें आखिरत में जो मिलेगा वो दुनिया के मुकाबले में कुछ भी नहीं होगा। एक बहुत मशहूर दुआओं की और वज़ाइफ की किताब है हिस्न हुसैन, तो उसमें तो ये वजीफा जो है, इस तरह के वज़ाइफ जो है जो मौलाना साहब जो बयान फरमा रहे हैं उस तरह के नहीं है। और ये तो एक तरह से मजहब का नाम बेचने वाली बात है ना। चलो ये तो हो गया जो मैंने कहा कि जना खादियां गाजरा ढेडों दे पीर वो भुगतन के आपे। दूसरी तरफ जो उन्होंने बात की है ना, ये इन्होंने कुछ दिन पहले ये इन्होंने फरमाया उसी प्रोग्राम में। ये कहते हैं कि जनाब रात को 4 बजे मुझे एक फोन आता है, तो वो कहते हैं जनाब आप जो आजाद जमील बोल रहे हैं। तो मैंने कहा मैं बोल रहा हूँ। तो आप कौन सा बोल रहे हैं। मैं लाड़काना से बोल रहा हूँ, शायद उन्होंने मुझे मेरे ज़हन से नाम निकल रहा है, शायद आबद अली का, आबद अली बात कर रहा है। तो जनाब उसने कहा जनाब, फिर मुझसे पूछा, मैंने कहा जनाब बात करें। उन्होंने कहा जनाब मैं मुझे मेरे अभी ना ख्वाब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। ये जरा सुनिए। और मौलाना साहब ने
آغاز کیا نا یہ واقعہ یہ ٹیلی فون والا بیان کرنے کے لیے، تو انہوں نے آغاز جو کیا 3 مرتبہ انہوں نے قسم کھانے کے بعد یہ بات شروع کی انہوں نے۔ اب مولانا صاحب ٹیلی فون والے صاحب کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے یہ کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میرا ایک مبلغ ہے، میرا ایک دائی ہے، اور میرا نام لیا انہوں نے آزاد جمیل کا، کہ اس نے تنگ دستی سے بچنے کے لیے ایک وظیفہ بیان کیا ہے، بتایا ہے، تم بھی وہ وظیفہ پڑھا کرو تو تمہاری تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ تو میں نے کہا بات کریں کہ میں نے ابھی ابھی خواب دیکھا ہے اور مجھے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملے ہیں۔ آگے جا کے مولانا صاحب کہتے ہیں میں جناب روتا رہا، اور میں اکیلا نہیں تھا، میرے ساتھ وہ 2-3 لڑکے جو پروگرام کر رہے ہیں ان کا میرے خیال وہ نام لے رہے ہیں کہ وہ بھی موجود تھے۔ تو میں نے یہ کہا کہ یہ جو خواب ہے یہ ہمارے پروگرام کی قبولیت ہے، یعنی یہ جو پروگرام کر رہے ہیں یہ بارگاہ نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ سند قبولیت عطا ہو گئی ہے، یہ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب۔ اچھا، یہ عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو خواب آتے ہیں نا بشارت والے، یہ متعلقہ بندے کو نہیں آتے، کسی اور کو آتے ہیں۔ جناب مجھے خواب آیا ہے کہ جناب فلاں بندے کے پاس چلے جائیں، تو جناب انہوں نے کہا جو انہیں اپنا مسئلہ بیان کرے وہ مسئلہ حل کر دے گا۔ وہ بندہ عاشق رسول ہوتا ہے، وہ عشق میں ڈوبا ہوتا ہے، اور وہ جناب اس کا مسئلہ حل کر دیتا ہے۔ اس بندے کو ڈائریکٹ خواب کیوں نہیں آتا؟ یہ خواجہ محمد شریف صاحب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوا کرتے تھے، یہ بھی بڑے عاشق رسول تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آنے پہ یا ان کے حضور جب کوئی ہدیہ نعت پیش کرتا تھا تو یہ میں نے خود ان کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک یہاں سلمان تصیر جب قتل ہو گئے تھے تو ممتاز قادری صاحب جو ہیں، غازی ممتاز قادری، تو وہ ان کا کیس لگ گیا تھا سپریم کورٹ میں، سزائے موت ہو گئی تھی ان کو اس کیس میں۔ تو وہ ان کے پاس بھی کچھ جناب اسی طرح کے صاحبان آتے ہیں خواجہ شریف کے پاس، انہوں نے خود مجھے یہ بات بتائی، اور سابق ایڈوکیٹ جنرل حنیف کھٹانہ صاحب اس بات کی گواہ ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا جناب وہ لوگ آئے ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں خواب میں اسی طرح کی بشارت ہوئی، جیسے یہ مولوی صاحب کو فون والے صاحب جو ہیں وہ بتا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جناب تو ہمیں یہ حکم ہوا ہے کہ خواجہ شریف کو جا کے بتا دو کہ اگر خواجہ شریف ممتاز قادری صاحب کی طرف سے سپریم کورٹ میں کیس لڑیں گے، اپیل جو ہے اس کی پیروی کریں گے تو وہ بری ہو جائیں گے۔ تو بعد میں وہ بری نہیں ہو سکے، نہ صرف یہ کہ ان کی اپیل مسترد ہو گئی بلکہ جو انسداد دہشت گردی کی دفعات جو ہیں وہ ہائی کورٹ نے حذف کر دی تھی وہ بھی بحال کر دی انہوں نے، اور اس میں عمل بھی ہو گیا۔ تو یہ میں نے جب ان سے پھر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یار اب میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ مولوی صاحب آئے تھے، میں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کے وہ بے چین ہو گیا تھا، تو میں نے تو وہ اب اگر انہوں نے جھوٹ بولا ہے تو کیا کہا جا سکتا ہے؟ خواب تو جھوٹا نہیں ہو سکتا، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو یہی جھوٹے ہوں گے جو یہ خواب بیان کر گئے۔ تو اس طرح سر یہ دین کو بیچ رہے ہیں، اللہ رحم کرے، اللہ معاف کرے۔ اور طارق جمیل صاحب کے حوالے سے بڑی خبریں چل رہی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے جناب 49 ارب روپے جو ہے ان کے بینکوں سے جناب ملا ہے، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ فگر جو ہے جمع تفریح غلط ہے، 4 ارب 90 کروڑ روپے ہے۔ اس طرح کی باتیں بہرحال خبریں چل رہی ہیں، ٹی وی چینلز پہ پروگراموں میں لوگ ذکر کر رہے ہیں، کلپ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں۔ تو خدا کا خوف کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جناب سپریم کورٹ میں 2 نئے جج جو ہیں وہ لائے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہے وہ 8 اپریل کو طلب کر لیا گیا ہے۔ اور یہ جو 2 جج ہیں یہ لینے ہیں جناب لاہور ہائی کورٹ سے۔ لاہور ہائی کورٹ کے 5 سینئر 3 ججز جو ہیں ان کے نام زیر غور آئیں گے، اور ان میں سے 2 جج جو ہیں ان کا تقرر ہوگا سپریم کورٹ میں بطور جج۔ ان میں ایک تو چیف جسٹس ہیں عالیہ نیلم صاحبہ، پچھلی دفعہ جب سپریم کورٹ میں ججوں کا تقرر ہوا تو جناب ان کو تو کنسیڈر نہیں کیا گیا کہ نہیں یار یہ ابھی ٹھیک ہے، یہ ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کے طور پہ کام کرتی رہیں گی۔ باقی جو نام ہیں ان میں جناب علی باقر نجفی صاحب ہیں اور شجاعت علی خان صاحب ہیں۔ پھر ان کے وجہ یہ سینئر تھے عالیہ نیلم صاحبہ سے، یہ ان کو نظر انداز کر دیا گیا تھا جب جولائی میں قاضی صاحب چیف جسٹس ہوا کرتے تھے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں، یہ 2024 کی میں بات کر رہا ہوں۔ ان دونوں کو ججوں کو، شجاعت علی خان صاحب کو اور علی باقر نجفی کو نظر انداز کر دیا گیا تھا، بلکہ ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی جو میٹنگ منٹس میں ہے ان کے خلاف آبزرویشنز بھی موجود ہیں۔ تو باقی ان کے بعد جناب
आबद अजीज शेख साहब हैं और सदाकत अली खान साहब हैं। अब जो मेरी इत्तला है, आपको याद होगा कि जब अख्तर हुसैन साहब जो हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे थे जुडिशल कमीशन में, उन्होंने जब रिज़ाइन किया था और उस दिन मैंने भी लाक किया था, मैंने कहा था जनाब मोहम्मद हसन बून साहब जो हैं वो बनने वाले हैं अब मेंबर, और वो मोहम्मद हसन बून साहब जो जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल की नुमाइंदगी वो कर रहे हैं। तो ये जब पिछला इजलास हुआ ना सुप्रीम कोर्ट में नए जजों के तकर्रर के लिए, मेरे ख्याल नवंबर में हुआ था, तो उस वक्त अटार्नी जनरल और वजीर कानून ने जुडिशल कमीशन में बड़ा जोर लगाया था कि जनाब इनको दोबारा कंसिडर किया जाए। वो जो माजी में इनको लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर नज़रअंदाज किया गया था ना, वो फाइल जो है उस चैप्टर को क्लोज कर दिया जाए और नए सिरे से जायजा लिया जाए इनके सुप्रीम कोर्ट में तकर्रर के हवाले से। तो अख्तर हुसैन साहब जो है इन्होंने मुखालफत कर दी थी, और फिर वोटिंग का जो है वो मौका नहीं आया था, तो ये इजलास जो है ये इन नामों की हद तक मुखर कर दिया गया। तो कहा था दोबारा इनको देखेंगे। अब पता नहीं चला कि शहजाद अली खान साहब ने तो वहाँ एक अर्जदाश्त भी पेश कर दी है, जुडिशल कमीशन में दरखास्त दे दी है कि जनाब जुलाई 2024 में मेरे खिलाफ जो ऑब्जर्वेशन आई थी मीटिंग में उसमें शामिल की गई है वो हज़फ की जाए, क्योंकि सीधी सी बात है जनाब इनको सुना तो जाता नहीं, वो जो रिकॉर्ड सामने होता है उसी को देख के वो जो है वो फैसला करते हैं। तो वहाँ तो ये भी बात सुनने में आई थी, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा था जनाब इनके खिलाफ तो मामला जो है जुडिशल काउंसिल में जाना चाहिए, इस तरह के कोई इल्जामात थे। तो लेकिन वहाँ क्या कहा कि जनाब ये तो जनाब जुडिशल कमीशन का जो इजलास है तो जुडिशल काउंसिल में हम कैसे मामला भेज सकते हैं। तो अब ये पता चला है। तो उस दिन जब मैंने विलाक किया था तो मैंने ये अर्ज किया था कि अली बाकर नजफी आइंदा जब इजलास होगा तो और शजात अली खान दोनों के चांसेस मौजूद हैं कि इनका तकर्रर सुप्रीम कोर्ट में हो जाए, क्योंकि एहसन बून साहब जो हैं वो अली बाकर नजफी के जो वालिद साहब थे ना उनके वो रह चुके, उनसे पढ़ते रहे हैं, ठीक है ना, ये पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में। और अली बाकर नजफी के साथ वो जो मैं कह रहा हूँ ना बस कि जनाब कुछ मामलात ऐसे हैं, मैंने पिछले विलाग में ये अर्ज किया था, शारतन भी कुछ चीज़ें बयान की थी कि ये जो है ना अब वो जो पुराना चैप्टर है वो क्लोज हो जाएगा और नए सिरे से इनके नामों का जो है वो जायजा लिया जाएगा और इम्कान मौजूद है। हम यार बड़े खुश हो रहे हैं, वैसे बहुत सारे लोग जो ये जो इमरानदार जजेस हैं ना, गो टू सी यू वाले और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ देने वाले, बगैर बायोमेट्रिक के उनकी दरखास्तें सुनने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और ये कहने वाले कि जनाब आपने मेरा नोट पढ़ा है, ये जज लग गए एक तरह से खुडे लाइन 26वीं आईनी तरमीम के बाद। तो इसमें लोग बहुत सारे लोग जो है वो खुश हैं कि जनाब देखें ये देखें जो कर रहे थे ऐसा, तो उनका वो देखें वो जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को की दरखास्त पे जो है पीटीआई को नशिस्तें देने वाले, फैसला करने वाले जज वगैरह वो सारे वो अब पस मंजर में जाते जा रहे हैं ना। वो कोशिश करते हैं थोड़े दिनों बाद उभरने की, लेकिन फिर लहरें जो है वक्त की बहा के ले जाती हैं, उनको नहीं बात बनती। तो ये लोग बहुत सारे लोग जो हैं जिनसे मेरी मुलाकात होती है, जो हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, वकला हैं, वो इस बात पे खुश भी हैं, लेकिन साथ ही एक दुख की बात भी है। अभी तो हम खुश हो रहे हैं ना, जो नए तकर्रर हो रहे हैं, जो नई कार बिशार हो रही है, दीगर हाई कोर्ट से जजेस जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जा रहे हैं, सीनियरिटी का इशू बना हुआ है, बहुत सारे मामलात हैं। अभी तो कह रहे हैं चलो ठीक है यार, उनसे जान तो छूट रही है ना। वो जो इन्होंने एक प्लान किया हुआ था जनाब 2031 तक कौन कौन चीफ जस्टिस आएगा, एक लाइन लगा के बैठे हुए थे, सारे इंतजार में बैठे हुए थे। वो लाइनें शायद तो टूट गई ना 26वीं आईनी तरमीम के जरिए। लेकिन साथ ही एक जो मैं कह रहा हूँ कि तकलीफ दे बात यह कि आइंदा 2-4 साल 5 साल बाद जो है ना फिर एक दफ़ा ऐसी बातें आप सुनेंगे कि ना ये क्या हुआ, उस वक्त क्यों नहीं बोले, उस वक्त क्यों नहीं हुआ। इसके जिम्मेदार वही लोग हैं, मैं बार बार फिर कह रहा हूँ, जो आउट ऑफ द वे जाके ना रिलीफ देते थे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात चल पड़ी है तो लोग पूछ रहे हैं जनाब वहाँ मुस्तकिल चीफ जस्टिस क्यों नहीं लगाया जा रहा। तो जनाब वो तो चैलेंज हो गया हुआ है, वहाँ उनकी जो सीनियरिटी वाला इशू है, तो वो अब सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला करेगी तो फिर ही जो है वो मुस्तकिल चीफ जस्टिस आएगा ना, ये मेरा ख्याल है। और दूसरी बात यह है कि जनाब नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है वज़ीर कानून की, और उनके साथ जो थे वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर थे और बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर, ये जाके मिले हैं। और वहाँ जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं मियां रऊफ अता साहब, तो उन्होंने ये दरख्वास्त की है नवाज शरीफ से कि जनाब आप अपना जो बलूचिस्तान वाला मामला है ना उसके हल के लिए सियासी कायदीन और बलोच रहनुमा जो है ना उनको इकट्ठा करें, इकट्ठा बैठाएं।
اور دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ امن کی بحالی کے لیے آپ کا جو کردار بنتا ہے وہ کردار ادا کریں۔ تو اب جو پریس ریلیز جاری ہے اس میں یہی کہا گیا کہ انہوں نے کہا جناب ٹھیک ہے، بالکل میں امن کی بحالی کے لیے اپنا کردار بھی ادا کروں گا اور جلد ہی میں بلوچستان کا دورہ بھی کروں گا۔ بلوچستان کے حل کے لیے جو لوگ مؤثر ہو سکتے ہیں نا، میرے خیال میں دو شخصیات ایسی ہیں جن کا کردار، جو بنیادی کردار ادا کر سکتی ہیں۔ ایک ہیں صدر آصف علی زرداری اور دوسرے ہیں میاں نواز شریف۔ یہ ان دونوں میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ دیگر لوگوں کو قائل بھی کر سکتے ہیں، انہیں ساتھ بھی لے کے چل سکتے ہیں۔ میں نے اکبر بگٹی کی مثال دی تھی نا، وہ ایک دفعہ ناراض ہو گئے تھے اور انہوں نے جب اردو زبان میں گفتگو کرنا چھوڑ دی تھی، تو پھر ان کی نواز شریف سے ملاقات ہوئی تو پھر انہوں نے اپنا وہ جو موقف تھا اس حوالے سے، جو سخت انہوں نے رویہ اختیار کیا ہوا تھا، وہ موقف انہوں نے پھر بدل لیا تھا۔ اور اسی طرح نواز شریف جب تیسری مرتبہ وزیر اعظم بنے تھے تو انہوں نے جو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ تھے ڈاکٹر عبد المالک کو، ان کو یہ ہدایت کی تھی کہ جناب یہ جو قوم پرست ہیں، قوم پرست لیڈر ہیں، جو سردار ہیں، ان کو انگیج کریں، ان کے ساتھ مذاکرات کریں۔ اور ڈاکٹر مالک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم کسی نتیجے پہ پہنچنے والے تھے، لیکن پھر پیچھے سے وہ آ گئے جناب 2018 والے گروپ، جو آپ کو پتہ ہی پھر وہ کیا ہوا، وہ سارا کچھ وہ تہس نہس کر گئے۔ اور اسی طرح دوسری جو شخصیت ہے نا، وہ ہے آصف علی زرداری صاحب۔ آصف علی زرداری صاحب خود بھی بلوچ قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جب وہ 2008 میں ان کی حکومت آئی تھی تو انہوں نے بھی وہ آغاز حقوق بلوچستان کے نام سے ایک تحریک شروع کی تھی، اور وہاں اس کے نتیجے میں انہوں نے کچھ جو وسائل کی تقسیم کے حوالے سے بلوچستان کے ساتھ بڑی رائتیں کی تھیں، اور پھر نوکریوں کے حوالے سے پھر عمر کی جو حد تھی، آخری حد بلائی حد، وہ اس میں اضافہ کر دیا تھا کہ اگر باقی ملک سے لوگ جو 30 سال کی عمر میں اپلائی کر سکتے ہیں سرکاری نوکری کے لیے، تو ان کو 35 سال کر دیا تھا انہوں نے۔ اس طرح بہت سارے ان کو ریلیف دیے گئے تھے، رائلٹی کے حوالے سے بھی کچھ جو ہے انہوں نے اقدامات کیے تھے۔ تو زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب دونوں مل کر جو ہے اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال سکتے ہیں، اور وہ جو طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے اس حوالے سے، وہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، ان کے ساتھ کوئی رائٹ نہیں، جو فیصلہ ہے وہ ہو گیا ہوا ہے۔ وہ جو قومی سلامتی کمیٹی میں فیصلے ہوئے ہیں نا، نواز شریف نے ان کی تائید بھی کی ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب بلوچستان کے مسائل کا جو حل ہے وہ جمہوری طریقے سے ہی ممکن ہے۔ جمہوری طریقہ استعمال کر سکتے ہیں زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب، مولانا صاحب جو ہیں ان کا بھی اثر رسوخ ہے، ان کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور پھر وہ جو نیشنل عوامی پارٹی ہے، اور پھر جو قوم پرست جماعتیں ہیں، محمود اچکزئی صاحب ہیں، اختر مینگل صاحب ہیں، یہ سارے لوگ مل کے اس مسئلے کا حل جو ہے وہ نکال سکتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو دہشت گردوں کے ساتھی ہیں اور دہشت گردوں کی حمایت میں وہ حقوق انسانی کا لبادہ اوڑھ کے سرگرم عمل ہیں، ان کے حوالے سے میں بتا دوں کہ ان کے ساتھ بھی وہ بھی اسی صف میں کھڑے ہیں جس صف میں بندوق اٹھانے والے کھڑے ہیں۔ اب وہ مہرنگ بلوچ صاحبہ وہاں کوئٹہ میں وہ لے کے بیٹھی ہوئی ہے نا 300 بندوں کو، جناب 300-400 سے زیادہ بندہ نہیں ہے اس ریاض روڈ پہ جو انہوں نے دھرنا شرنا دیا ہوا ہے۔ تو اس سے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی جو کال ہے وہ وہاں کے عوام نے مسترد کر دی ہے۔ باقی وہ لوگ جن کے لاپتہ لوگ جو ہیں، لاپتہ افراد ہیں، ان کی فیملیز جو ہیں انہوں نے تو آنا ہے، لیکن وہاں جو ہے جو کہتے ہیں نا کہ عوامی حمایت، اس طرح کا کوئی چکر نہیں۔ اور پھر وہاں یہ اٹھانے کے لیے ان کو، کیونکہ سڑک بند کی ہوئی تھی تو جناب وہاں کوئی شیلنگ بھی ہوئی ہے۔ یہ تو کہتے ہیں جناب 4 گھنٹے شیلنگ ہوئی ہے اور میرے 3 بندے مارے گئے ہیں، جن میں ایک لڑکا بھی 12 سال کا پتہ نہیں کتنی عمر کا ہے، اور 13 لوگ زخمی ہو گئے ہیں، یہ والے اور ایشو کیا لے کے بیٹھے ہیں۔ اور دوسری طرف جو حکومت ہے بلوچستان کی اور ان کے شاہدرین صاحب جو ترجمان ہیں، وہ کہتے ہیں جناب سڑک کھلوانے کے لیے قانون کے مطابق کارروائی کی ہے، کوئی تشدد کوئی فائرنگ شائرنگ کوئی ایسا نہیں ہوا۔ تو بلکہ ہم تو یہ دیکھیں گے کہ یہ کون سی لاشیں جو میتیں ہیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں احتجاج کے لیے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کچھ 13 جو لاشیں ہیں وہ جناب دفنائی گئی ہیں وہاں کاسی کے قبرستان میں۔ تو وہ جناب ہم لوگ گئے تھے، وہ جو مارے گئے ہیں جعفر ایکسپریس میں والے آپریشن میں، تو حکومت کہہ رہی ہے وہ والے لوگ ہیں، ان کی شناخت نہیں ہو سکی تھی تو ان کے ڈی این اے کے نمونے وغیرہ لے لیے، تو جو ڈی این اے ٹیسٹ کروا لے، اپنا چیک کر لے، جن کے ملتے ہوں گے ان کی قبر کشائی قانون کے مطابق ہو جائے گی، وہ لے جائیں۔ یہ امانتاً جو ہے دفنائی گئی ہیں، اور ادی جو ہے والے
انہوں نے ان کو یہ لاشیں سپرد کی گئی تھی, انہوں نے نمبر شمبر لگا دیے. لیکن BBC کی رپورٹ ہے جناب, وہ جو کاشی کے قبرستان میں قبریں تو موجود ہیں, لیکن نمبر شمبر والی بات جو ہے وہ کہتے ہیں کوئی نہیں لگے لوگے. اور وہ عیدی والے جو کسی بندے سے ہماری بات بھی ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں جناب ہم نے نہیں دفنائی. تو پھر وہ کون دفنا گیا, کیا ہو گیا, کیا نہیں ہو گیا. بہرحال یہ لاشیں لینے پہنچ جاتے ہیں. جب ان کو کہا جاتا ہے کہ سمجھاؤ ان کو, سمجھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. حتیٰ کہ مذمت کرنے کے لیے بھی جو خاتون ہے یہ تیار نہیں ہوتی ہے. حقوق انسانی کی چیمپئن ہے, وہ اگر غیر بلوچوں کو ہلاک کر دیتے ہیں تب یہ ان کی بالکل زبان جو ہے گنگ ہو جاتی ہے, خاموش, بات ہی نہیں کرتے. یعنی یہ تو مذمت الگ, افسوس کا اظہار بھی آج تک نہیں کیا اس خاتون نے. اور یہ توقع کر رہے ہیں کہ جناب حکومت کی طرف سے ان کے ساتھ کوئی نرمی کی جائے, یہ نہیں ہونا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جناب یہ وفاقی وزراء جو ہیں, وزیر مشیر, وزیر مملکت صاحبان جو ہیں, ان کی تنخواہوں میں جناب مجموعی طور پہ جناب 188% تک اضافہ ہو گیا ہے. اور پہلے جناب جو ایک وزیر تھا جناب وہ لیتا تھا 2 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ, اور جو وزیر مملکت ہے وہ 1,80,000 لیتا تھا. اب جناب ان کی تنخواہیں ہو گئی ہیں 5,19,000 روپے. اور آگے نہیں لگی سی انہوں نے تنخواہ بدھانے واسطے کہ جناب کابینہ کا اجلاس بھی نہیں بلایا, بلکہ وہ سرکولیٹ کر کے نا سمری جڑی ہے وہ منظوری لے گئی. اور دوسری طرف جو 6,000 لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں, 1,700 قریب کام کر رہے تھے ہماری یوٹیلٹی سٹورز جو ہے, تو وہ جناب بند کر دیے ہیں. 6,000 لوگ جو ہو گئے ہیں بے روزگار. 50 کروڑ روپے وہ کہتے ہیں جناب بچت ہوگی. 50 کروڑ روپے بچانے کے لیے جناب ایک فیملی میں اگر 5 لوگ بھی ہوں تو پھر آپ اندازہ لگا لیں 30,000 کے قریب جو لوگ ہیں ان کے منہ سے نوالا چھین لیا انہوں نے. یہ ویسے نا جہاں عجیب یوٹیلٹی سٹور جب شروع میں آغاز ہوا تھا نا تو بڑے اچھے سٹور ہوتے تھے, بڑے چلتے تھے, رش ہوتا تھا, صاف ستھرے تھے. لیکن بعد میں جو بھی یہاں ادارہ جو ہے نا وہ ترقی کرنے لگتا ہے, منافع دینے لگتا ہے, اس میں پھر جناب یہ بھرتیاں شروع کر. ریلوے کا بیڑا گرک اسی طرح ہوا. یوٹیلٹی سٹور والا جنہوں کتنے نوکری لب دی انہوں دے دیو. ایک دفعہ پنجاب ٹورزم ڈپارٹمنٹ اندھا دھند جہاں انہوں نے نوکریاں دیتی وہ بھی پتہ نہیں کتنے چلے گیا. انہوں نے اپنی بساں بساں سی وہ بھی پتہ نہیں غائب ہو گیا, نظر ہی نہیں آتا. اور پھر اسی طرح PIA کے ساتھ جو کیا, پرافٹ میں جا رہی اندھا دھند بھرتیاں. کراچی اسٹیل مل اس کے ساتھ جو ہوا. یہ پچھلے دنوں ایک لندن سے میرے دوست آئے ہوئے تھے, جو جب یہ آغاز ہوا نا اسٹیل مل کا تو ان دنوں وہ انجینئر تھے اور اس کے ساتھ تھے, اور بعد میں وہ وہاں جو ہے PRO کے طور پہ بھی کام کرتے ہیں جو چیئرمین کے ساتھ. انہوں نے مجھے بتایا کہ جناب یہاں روسی جو ہنرمند تھے نا انجینئر وہ ہوتے تھے کراچی اسٹیل مل میں. ایک جرنیل صاحب آئے, میرے خیال زمان کو اس طرح کا نام بتایا تھا, میرے نام دین سے نکل رہا ہے, تو وہ کہتے ہیں وہ جناب صاحب آئے ہیں تو انہوں نے آ کر نا روسیوں کی خدمات واپس کر دی. چاہو جی, اسی دن ہمیں پتہ چل گیا تھا جناب اس مل کا جو ہے نا کراچی اسٹیل ملز کا بیڑا گرک ہو گیا. انہوں نے سنبھالا ہوا تھا معاملات کو. بعد والے بظاہر تو لگتا تھا کہ سنبھال لیں گے لیکن نہیں سنبھال سکے. اسی طرح یوٹیلٹی سٹورز کے ساتھ ہوا. اور آخر میں وہ ذکر کرتا ہوں بینکوں والا جو معاملہ ہے کہ ہائی کورٹس نے سٹے دیا ہوا تھا. یہ 2023 کی بات ہے. بینکوں نے نا اندھا دھند غیر متوقع طور پہ نا غیر معمولی پرافٹ جو ہے وہ کمایا تھا, تو پھر ان پہ ونڈ فال ٹیکس لگ گیا تھا. 2023 کی بات ہے. ونڈ فال ٹیکس جو ہے وہ اگر غیر متوقع طور پہ منافع ہو جائے کسی کمپنی کو, کسی فرم کو, جیسے بینک جو ہیں یہ بھی کمپنی لا کے تحت ہی وہ رجسٹرڈ ہے نا, تو یہ جناب پھر حکومت جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری ٹیکس لگا سکتی ہے. تو ان کے اوپر جناب ونڈ فال ٹیکس جو ہے وہ لگا تھا. انیر مچایا سی انہوں نے یار انہوں دینا اندھا دھند, وہ بھی تو تھلے پیچھے ہو رہا سی نا, اوپر تھلے آ رہا سی ڈالر والا معاملہ. وہ پیسے بڑے انہوں نے کمائے بینکوں نے, انہوں نے پھر انہوں نے ٹیکس لاتا. یہ عدالتیں پہنچ گئے. سندھ ہائی کورٹ نے بھی سٹے کڑکاتے, لاہور ہائی کورٹ نے بھی سٹے کڑکاتے, اور سٹے دے کے پھر بھول جاتے ہیں بعد سے جا کے. اور پھر حکومت پیچھے پڑی. چیف جسٹس پاکستان سے بھی ملاقات ہوئی تھی وزیر اعظم کی, انہوں نے بھی وہاں عرض کیا تھا پتہ نہیں کتنے ہزار مقدمات جو پڑے ہوئے ہیں, تو اربوں کا معاملہ ہے, تو سر اس کے لیے کچھ کریں, جلدی فیصلے ہو جائے. تو یہ سٹے جو ہیں یہ ختم ہوئے ہیں. پہلے تو جناب ہوا سندھ ہائی کورٹ سے ختم,
اور اس یہ ٹوٹل جو ہے نا وہ کہتے ہیں جناب 34 ارب 50 کروڑ روپے جو ہے یہ سرکار کے خزانے میں گئے ہیں، اور سندھ سے جناب 23 ارب آئے ہیں سٹے ختم ہونے کی وجہ سے، اور بعد میں اب لاہور ہائی کورٹ سے بھی سٹے وغیرہ ختم ہو گئے ہیں، تو 11 ارب 50 کروڑ روپے جو ہے یہ وہ آئے ہیں سرکاری خزانے میں سٹے ختم ہونے کی وجہ سے۔ اور جناب وہ ذرا سختی کی ہوئی تھی، انہوں نے بینکوں سے کہا جناب منٹ مارو، اور منٹ ہی لگ گیا 4 ہفتیاں دے اندر اندر جناب 34 ارب 50 کروڑ روپے جڑے بینک سٹے دی آرچ دبا کے بیٹھے ہوئے سی سرکاری خزانے چ گیا۔ اگر تھوڑی دیر ہور چلتا رہتا 2-4 سال تو وہ تو پھر سود دے مد وچ اس سے زیادہ پیسے انہوں نے کما لینے سے۔ بہرحال دیر آئے درست آئے، اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔